ایک جنگل میں الجھا ہوا ہاتھی۔ ایک ہرا بھرا اور خوبصورت جنگل تھا جہاں طرح طرح کے جانور ہنسی خوشی رہتے تھے۔ وہاں ایک ہاتھی بھی رہتا تھا جس کا نام ہی ببلو تھا۔ ببلو سب جانوروں کا دوست تھا۔ وہ بڑا مضبوط اور نیک دل ہاتھی تھا، لیکن اس کی ایک خاص چیز سب کی توجہ کا مرکز بنی رہتی تھی، اس کی لمبی اور موٹی سونڈ۔ ببلو اپنی سونڈ سے بہت سے کام کرتا تھا۔ کبھی درختوں سے پھل توڑتا، کبھی پانی بھر کر دوسروں کو دیتا، اور کبھی چھوٹے جانوروں کو ندی کے پار کراتا۔ جنگل کے سب جانور اس سے محبت کرتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، ببلو صبح کی سیر پر نکلا۔ سورج کی کرنیں درختوں کے پتوں سے چھن چھن کر زمین پر پڑ رہی تھیں۔ پرندے چہچہا رہے تھے اور ہر طرف سکون کا منظر تھا۔ ببلو خوشی خوشی چلتا رہا یہاں تک کہ وہ جنگل کے ایک انجان حصے میں پہنچ گیا جہاں جھاڑیاں بہت گھنی تھیں اور زمین پر کانٹے دار بیلیں پھیلی ہوئی تھیں۔ ببلو نے سوچا، یہاں تو میں پہلے کبھی نہیں آیا، کیوں نہ ذرا آگے جا کر دیکھوں کہ کیا ہے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا، اچانک اس کی سونڈ ایک جھاڑی میں پھنس گئی۔ وہ گھبرا گیا۔ اس نے اپنی سونڈ کھینچنے کی کوشش کی، لیکن بیلیں اس کے گرد سختی سے لپٹی ہوئی تھیں۔ جتنا وہ زور لگاتا اتنی ہی سونڈ الجھتی چلی جاتی۔ ببلو نے زور زور سے چنگھاڑنا شروع کیا، مدد! کوئی ہے؟ میری سونڈ پھنس گئی ہے۔ چند ہی لمحوں میں قریبی جانور اس کی آواز سن کر پہنچ گئے، ہرن، بندر، لومڑی اور خرگوش۔ ہرن نے کہا، اوہ، تم تو بری طرح پھنس گئے ہو۔ بندر بولا، ہم کچھ کرتے ہیں۔ لیکن سب جانوروں نے مل کر سونڈ کو کھینچنے کی کوشش کی، پھر بھی کچھ نہ ہوا۔ ببلو کو غصہ بھی آ رہا تھا اور وہ تھوڑا شرمندہ بھی تھا۔ ایسی بڑی سونڈ میرے کس کام کی جب اس نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا، ببلو بڑبڑایا۔ تبھی خرگوش نے کہا، ببلو بھائی، اب تو بہت سمجھدار ہو، کیا ہم کوئی اور طریقہ نہیں اپنا سکتے؟ یہ سن کر ببلو نے گہری سانس لی اور سوچنے لگا، مجھے طاقت سے زیادہ عقل کا استعمال کرنا ہوگا۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور ایک خیال اس کے ذہن میں آیا، میں اپنی سونڈ کو پیچھے کھینچنے کے بجائے آہستہ آہستہ گھما کر ان بیلوں کو ڈھیلا کر سکتا ہوں۔ پھر ببلو نے صبر سے دھیرے دھیرے اپنی سونڈ کو گھمانا شروع کیا۔ وہ ہر حرکت سوچ سمجھ کر کرتا۔ جیسے جیسے وہ بیلیں الگ ہوتی گئیں، ویسے ویسے سونڈ آزاد ہوتی گئی۔ آخرکار کچھ ہی دیر میں ببلو کی سونڈ مکمل طور پر جھاڑیوں سے نکل آئی۔ میں آزاد ہوں، ببلو خوش ہو کر زور سے چنگے اڑا۔ سب جانور خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ بندر بولا، واہ ببلو، تم نے ثابت کر دیا کہ دماغ طاقت سے زیادہ کارآمد ہوتا ہے۔ ببلو ہنسا، ہاں دوستو، آج میں نے سیکھا کہ مشکل وقت میں گھبراہٹ نہیں بلکہ سمجھداری کام آتی ہے۔ اور میری سونڈ، یہ میری کمزوری نہیں، میری طاقت ہے۔ اسی دن سے ببلو اور زیادہ محتاط ہو گیا۔ وہ اب صرف طاقت پر نہیں، عقل پر بھی بھروسہ کرتا تھا، اور جنگل کے سب جانور اسے مزید عزت دینے لگے۔